بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا. آج ہم جو ہے جنوبی مشرقی ایشیا میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اور خصوصاً بنگلہ دیش میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ ذہنی طور پر جو پاکستان کے ساتھ میں جڑنا چاہتے ہیں یا نہیں, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ان سے اظہاریہ تو ہو رہا ہے لیکن وہ ایک بہت محدود تعداد میں ہو رہا ہے. وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ مستقل مزاجی کے ساتھ میں یہ کام کر رہے ہیں یا وقتی جذبات جو ہیں ان کو اس طرف لے جا رہے ہیں, یا 15 سال کا جو دباؤ تھا جس کے تحت میں ظلم و ستم برپا ہوا اور جس طرح کے انڈیا کے ساتھ میں لگا ہوا, اور انڈیا کے ساتھ میں ان کا اگر ہم ماضی کو ٹٹولیں تو پاکستان کا جو قیام ہے وہ بھی بنگلہ دیش کی جو ہمارا مشرقی پاکستان کہلاتا تھا اس کی وجہ سے بارز وجود میں آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1906 میں جب ہمارا سراغا خان کی سربراہی میں جب ہمارا جو وائسرائے سے ملا تھا وفد مسلمانوں کا, تو اس میں سارے جاگیردار تھے, نوابین تھے, اور انہوں نے جا کے کہا تھا کہ ہم آپ کے سبجیکٹ بننے کو تیار ہیں خوش دلی کے ساتھ میں, بشرطے کہ آپ مشرقی پاکستان کی جو آپ نے جو انتظامی تقسیم کی ہے, جو بنگال کی جو انتظامی تقسیم کی ہے, مشرقی اور مغربی تقسیم کی ہے, اس کو برقرار رکھیں, اور ساتھ ساتھ میں ہمیں بلدیاتی انتخاب میں ہمارے جو ہے ہمیں بلدیاتی انتخاب میں ہمارے کو وہ الگ سے مسلمانوں کا الیکٹورل کالج بنا دیں. تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ہے پریوی کونسل میں ہمیں نمائندگی دیں, اور چوتھا یہ کہ ہمیں کچھ ججز جو وہاں پہ اس وقت تھے ان ججز میں سے ہمیں ہماری نمائندگی دیں. تو اس وقت کے جو لارڈ ویول تھے انہوں نے ان چاروں باتوں کو انہوں نے تسلیم کر لیا, اور جس کے بعد میں انہوں نے یہ اس کو برقرار رکھا, جبکہ گاندھی نے جو اس کے بعد میں یہ فیصلہ کہ سول نافرمانی کی تحریک کی, اس کو جو سول نافرمانی کی جو تحریک تھی اس کو مسلم لیگ نے جو انگریزوں کے ساتھ مل کر ناکام بنایا, اور اس طرح سے ہمارا یہ جو پاکستان کا جو کنسیپٹ تھا جس میں کہ ہمیں تربیت حاصل ہوئی, اور جس میں ڈاکٹر حسین سہروردی نے جب پاکستان بنا تو جو انہوں نے وہاں پر وہ بنگال کے وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے وہاں پر جس طرح سے مسلمانوں کو بچایا وہ تاریخ کی ایک الگ سے داستان ہے جس پر الگ سے ہم بات کریں گے. اور ان کی نواسی جو ہیں بیسر شہزادہ جمیل صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. شہید وردی کو جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ بنگلہ دیش کا جو معاملہ ہے جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے, اور جنہوں نے پہلا جو ایک اظہاریہ دیا ہے کہ جو سر نواب سلیم اللہ صاحب جو کہ جن کے گھر کے اندر مسلم لیگ نے جنم پایا اور 1906 میں, ان کی یاد کے اندر جو ایک جو جلسہ منعقد ہوا ان کی, اس میں انہوں نے قائد اعظم محمد جناح کو اپنا قائد مانا. پاکستان کو آپ نے کہا کہ ہم نے سارے باتیں چھوڑ کر, ان میں جو ایک وزیر بھی ہے جو آج کل جو وزیر ہے ڈاکٹر محمد یونس کی جو کابینہ ہے, اس میں ایک نے کہا کہ ہم ماضی کو بھول کر پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. تو اس پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں محترمہ بیسر شہزادہ جمیل صاحبہ سے کہ کیا بنگلہ دیش کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے, اور جو کہ اظہاریہ جو میں نے کہا کہ بانی پاکستان قائد محمد جناح کی برسی کے موقع پر انہوں نے وہاں اجلاس کیا, اور اس میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا, اور کہا ہمارے بھی قائد اعظم ہیں, ہمارے بھی وہ لیڈر ہیں. فرمائیے. کچھ ایسی چیزیں ہیں بنگلہ دیش سے جو نظر آ رہی ہیں, بہت خوشائن ہیں بہت سے طریقے سے, لیکن ہمیں ان کو وقت دینا ہوگا. بنگلہ دیش کی جو آزادی کی جو جوش ہے وہ ہندوستان کچھ بھی کرے وہ دبا نہیں سکتا, دفنا نہیں سکتا, وہ پھٹ کے نکلنا تھا اس کو. اور جو کوشش ہوئی 71 میں ان کو دبانے کی اور دبوچ کے باقاعدہ ان کو محکوم بنانے کی ہندوستان کے, وہ ساری کوششیں جو آخر میں آ کے پھٹ گئیں. انہوں نے سوچا کہ نوجوان کی 2-3 نسلیں ہوں گی تو سب بھول جائیں گے اور بھولیں گے اور پھر ان کے زد میں آ جائیں گے, لیکن بنگال کو سمجھ نہیں پا سکے. مسلم بنگال کے اندر جو جذبہ ہے اس سب سے پہلے اس جذبے کو انگریزوں نے ہٹ کیا سب سے پہلے بیٹل آف پلیسی میں, جب سراج الدولہ تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو مرکز ہے یہ بڑا اہمیت کا مرکز ہے.
وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو انگریز جب ٹیک اوور بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے بنگال کو ڈیوائڈ پہلے کرنا. پہلے جب ڈیوائڈ کیا تو انہوں نے کیا کہ اس کو ٹکڑے کر دو, اس کی طاقت کم کر دیں. اس میں انہوں نے کوشش کی کہ میجورٹی کمیونٹی کے حوالے کر دیں, مسلمانوں کو پیس دیں. اللہ کا شکر ہے فائدہ ہو گیا. بس وہ الٹ نہیں, وہ جوش اور جذبہ آیا. نواب سلیم اللہ نے جو لیڈ کی اور جو بات کی انہوں نے لارڈ منٹو سے, اس میں سمجھیے پھنس گئے. جب یہ پھنس گئے تو جیسے آپ نے فرمایا سودیشی موومنٹ شروع ہوا, انہوں نے بڑی قتل و غارت کی. مسلمانوں کی جو گت نکلی ہے بنگال میں وہ سب نے اس وقت دیکھا, اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جلدی سے پارٹیشن کو بند کر دیا اور انہوں نے ایک کر دیا پھر سے. تو جو جوش ہے بنگال میں اس کو یہ ابھی تک سمجھ نہیں سکے, وہ جوش کو کوئی چھو نہیں یعنی سکتا. پورا ہندوستان اور پورا پاکستان جو ویسٹ پاکستان وہ نہیں سمجھ سکا ابھی تک. نہیں, ہم سمجھ سکے تھے. اس وقت ہم سب کتنی زیادہ سوگ منائی گئی مغربی پاکستان میں جب مشرقی پاکستان سب روئے, کھانا نہیں کھایا. سب کے لیے یہ ہمارے لیے ماتم کا وقت تھا. ماتم تھا, ماتم, بے بسی تھی مگر ماتم کا وقت تھا. ہمارے وہاں پہ پی او ڈبلیوز پھنسے ہوئے تھے, ہمیں رسوا کیا جا رہا تھا. اس سے کوشش یہ تھی کہ ہمارے مغرب میں جو ہماری طاقت ہے اور مشرق میں طاقت اس کو پیس کے اڑا دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے, کیونکہ یہاں جو جوش و جذبہ ہے بھڑک کے اٹھا ہے. اتنے عرصے کی دباؤ دبوچنا, گلا گھٹ رہا تھا ان کا, اس کے ذریعے سے انہوں نے بہت سے اچھے قائدین کو پھانسی بھی چڑھائی ہے حسینہ کی حکومت نے. جی, تو نتیجہ یہ ہے کہ اب جو چیز نہ صرف یہ بلکہ ظلم بربد کی انتہا کر دی. بچے جو ہیں نوجوان وہ حیران تھے کہ دیکھ کے کہ کیا چکر چل رہا ہے. پھر وہ انہوں نے کر دیا کہ رضاکاروں کا ایک انہوں نے شروع کر دیا, جیسے ان کو تانا دینا. ان کا جوش اور ان کی عزت جو ہے کوئی اس کو چھو نہیں سکتا. الحمدللہ ماشاء اللہ وہ اٹھ کھڑے ہیں. اب ہمیں ان کو پہلے مستحکم کرنے دیجیے. وہ اپنے طریقے نکال رہے ہیں, وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں, اور خاص طور سے ہم کہیں گے کہ ڈاکٹر یونس کا جو کردار ہے وہ بہت بھاری ہے, بہت اہمیت رکھتا ہے, اور ہمیں ان کے ساتھ باقاعدہ چلنا ہوگا. بات ہے کہ ہم حامی ہیں ان کے, وہ ہمارے پرانے بھائی ہیں, ہماری ان سے بڑی وابستگیاں ہیں. ہم نے بہت دھکا کھایا اور بہت سی چیزیں ہم نے ظلم سہے پاکستان کو بناتے ہوئے, تو وہ ہمارے ساتھی بھی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک مضبوط بنگلہ دیش کھڑا. مجھے بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ میں 2010 میں جا کے محمد یونس صاحب سے ملا تھا. ماشاء اللہ. ان کے بینک میں جی بڑی بلڈنگ تھی ان کے زمانے میں, شیشے کی بلڈنگ بنائی ہوئی تھی بڑی زبردست. اچھا 10-12 فلور کی تھی. جی, تو وہ میں ان سے جا کے ملا تھا. بہت نفیس شخصیت, بہت سادہ, اور ان میں کوئی تکبر نہیں ہے, کوئی اکڑ نہیں ہے, مگر سمجھدار شخصیت ہے. تو ان کو چننا ہمارا کام ہے, ان کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ مستحکم, کیونکہ ابھی بھی معاملہ صحیح نہیں ہوا ہے. ابھی بھی حسینہ واجد کوشش کرے گی کاؤنٹر کرنے کی, انڈیا کوشش کرے گا کچھ نہ کچھ وہاں خلفشار پیدا کرنے کی. تو لہٰذا اس وقت یہ ایک اچھی قدم لی گئی ہے کہ کم از کم ریکنسیلیشن ہے اس میں, اور قائد اعظم کی عزت کو بحال کرنا, کیونکہ قائد اعظم کی عزت تھی. اس میں دو رائے کیا ہے. قائد اعظم تو مسلمانوں کے سب کے لیڈر تھے اس وقت میں, یہ مانے ہوئے تھے. لوگ بنگال میں بھی ان کے لیے دل دینے نانا تیار تھے. کتنے بم پھٹے, کتنی ہمت. صاحبہ ایک بات تو ماننی پڑے گی. جی, اب شیخ مجیب الرحمان کو ہم 10 باتیں کہہ سکتے ہیں, لیکن محترمہ فاطمہ جناح کا جو الیکشن ہوا اس میں شیخ مجیب الرحمان نے تو مثبت کردار ادا کیا تھا نا, ان کے پولنگ ایجنٹ تھے. اس میں ایک چیز کی اضافہ کروں گی کہ جب بنگلہ دیش ٹوٹا ہے تو اس وقت مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں نہیں تھا, یہیں پہ تھا, وہ یہاں پہ تھا. اس کو ہوش بھی نہیں تھا, اس کو بتایا بھی نہیں گیا. رویا بھی ہے, میں نے سنا یہ رویا بھی ہے. اس کے بارے میں کتنے ویڈیوز آ چکے ہیں, ثبوت ہے. اور میں ایک گھریلو حقیقت بتاؤں گی. اصل گڑھ اس چیز کی اس کے گھر میں اس کی بیوی اور حسینہ, اور تاج الدین بھی نہیں. سن لیجیے, گڑھ یہ ہے اور تعلقات تاج الدین نظر الاسلام سے. تو نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات مجیب بھی کچھ کہے تو یہ اس کو اوور رول کر دیتے تھے. پروفیسر صاحب میرے پاس یہ بھی ایک کریڈٹ ہے کہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تو میں تاج الدین سے بھی ملا, شیخ مجیب الرحمان سے بھی ملا, اور ڈاکٹر کمال سے بھی ملا. بالکل.
اصل چیز تھی تاج الدین، اور یہ پورا ان کا انڈیا سے تعلق تھا، اور یہاں پہ جو کمزوری تھی وہ تھی مجیب الرحمن صاحبہ کی جو بیگم صاحبہ تھی، اور یہ حسینہ واجد۔ بیگم صاحبہ کون تھی؟ میں تو آج نام سن رہا ہوں، بات سن رہا ہوں۔ بڑی سخت خاتون تھی، اچھا، بہت سخت خاتون، اور وہ جس کو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ رہنا، بڑی سمجھدار عورت، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ نام کیا تھا اس کا؟ مجھے نام یاد نہیں، نام یاد نہیں ان کا، مگر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں میں نے ان کو دیکھا اور میں حیران تھی، جو میں نے میرے سامنے منظر۔ لیکن وہ تو مگر سہروردی صاحب کا بڑے تابعدار آدمی تھا۔ مجیب الرحمان حقوق مانگتا تھا، مگر غلط تھا۔ جب 6 پوائنٹس مانگے تو اس کو سمجھایا، ہم لوگ نے بھی جا کے سمجھایا کہ آپ کے کچھ پوائنٹس صحیح ہیں، کچھ پوائنٹس آپ اس کو ختم کرنا ہوگا، رد کرنا ہوگا۔ تو ان باتوں کے اندر تو خاتون تو بگڑ گئی، اور یہ کریکٹر تو ہمارا آج نیا آیا پہلی دفعہ، بگڑ گئی۔ اور حسینہ واجد اس وقت ایک دم سے، اس وقت کم سے کیا 20 سال کی لڑکی ہوں گی، کھڑے ہو کے جو دھمکی دی اس نے اپنے باپ کو، وہ ہم دنگ رہ گئے، امی جان اور ہم چپ سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیا۔ آپ کی امی بھی ساتھ تھی؟ امی جان ہی تو گئی تھی، اچھا، تو میں ان کے ساتھ گئی تھی۔ جی ہاں، میں ان کے ساتھ تھی، تو ہم لوگ دونوں گئے تھے بات کرنے کے لیے کہ اب بڑی زبردست خاتون ہے آپ کی والدہ صاحب کو میں بہت سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور وہ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اتنی بڑی عورت تھی کہ بہت بڑی عورت تھی، جی ماشاء اللہ۔ بڑی کوشش ہی ہم نے کہ سمجھ آئے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان سے مل نہیں سکا، لیکن ان کے کیونکہ میں ہر بڑے آدمی سے ملتا ہوں، لیکن میرے سے مس ہو گئے، چلے بس میری بدقسمتی ہے۔ ہوتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ اس میں پھر ہمیں پتہ چلا کہ اصل پاور لائز وتھ مسز مجیب الرحمان، اور اچھا مجیب الرحمان کے سامنے بے بس تھے اپنی بیوی اور بچی کے سامنے؟ تاج الدین اسلام، ہاں، اور جو پیسہ آ رہا تھا، جو چیزیں آ رہی تھیں، دیکھیے سب سے عجیب چیز ہے کہ اگرتلہ کیس میں ان کو بند کیا گیا۔ ہاں وہ صحیح تھا، بات بالکل کیس صحیح تھا، کیس صحیح تھا، آپ نے بند کر دیا۔ آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو آرگنائزیشن آف مسلم لیگ سے کاٹ دیا مجیب کو۔ ہاں نہیں کاٹنا چاہیے تھا، اور نتیجہ ہے کہ وہی وقت پہ حملہ کس کا ہوا؟ تاج الدین کا۔ تاج الدین نے پوری عوامی لیگ کو ٹیک اوور کر لی۔ جب یہ واپس آئے ہیں تو تاج الدین واز دا باس۔ میں آپ کو ایک بیان کروں، آپ کو اجازت دیں؟ جی۔ جب یہ ایک آئی بی کا افسر ہے، جب بھٹو صاحب یہ اس بنگلہ دیش بن گیا، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں بھٹو صاحب کی اور شیخ مجیب الرحمان کی ملاقات کرا دی جائے، تو شیخ مجیب الرحمان کو لاہور لایا گیا اور ایک کمرے میں کیا گیا، اور پھر ان کا یہ خیال ہوا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ مجیب الرحمان بھٹو پہ حملہ کر دے، تو اس آئی بی کے افسر کو پسٹل کے ساتھ میں وہاں چھپا دیا گیا، ایک پردے کے پیچھے۔ تو اس کا بیان ہے یہ، جو کہ انہوں نے ہمارے دوست مجیب الرحمان شامی کو ایک انٹرویو میں دنیا کے میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جسے کلپ میرے پاس موجود ہے، میں چلانا نہیں چاہتا لیکن کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر میں نہیں چلا سکتا۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ جب وہ بھٹو صاحب ان سے ملنے آئے تو پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بھٹو صاحب بڑی شان سے اندر آئے اور ان سے کہا کہ تو انہوں نے کہا تم یہاں کیسے؟ شیخ مجیب الرحمان نے کہا، اس نے کہا کہ میں یہاں کا ہو گیا ہوں اور بنگلہ دیش بن گیا ہے۔ تو اس نے کہا بنگلہ دیش کیسے بن گیا ہے؟ میں تو ادھر ہوں۔ تو پھر اس نے کہا صاحب بن چکا ہے، اب تو یہ حقیقت ہے۔ اور اس میں بھٹو پہ اس نے اعتراض بھی کیا، سخت جملے بھی کہے۔ پھر کہا کہ ہو گیا، تو پھر اسے سر پکڑ جب وہ بھٹو چلا گیا تو اس پر اس نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور وہ بنگالی میں وہ کچھ باتیں کرنے لگا، جو کہ کسی جو ہمارا آپریٹر تھا وہ بنگالی تھا، وہ سن رہا تھا، مطلب جو نظام۔ اس نے کہا کہ یہ اس کو کہا کہ اگر یہ کیا ہے تو پھر تاج الدین نے کیا ہوگا، میں نے کہا۔ اب یہ بہت سی باتیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شامل تھے اس میں، اور تاج الدین کو ممکن تھا کہ وہ شامل نہ ہو، شامل ہو، لیکن وہ کسی وقت میں بھی پلٹنا چاہتا تھا پاکستان کی طرف۔ نصرت مرزا صاحب، آپ یاد کریں کہ جب مجیب کو یہاں لے کے آ گئے اور 26 کی رات شروع ہوئی اور سارے گولیاں چلیں، سب کچھ ہوا، اس کے بعد جو گورنمنٹ ان ایگزائل کس نے بنائی؟ کون تھا اس کا سربراہ؟ نظر الاسلام اینڈ تاج الدین، ٹھیک ہو گیا، کلکتے میں بیٹھ کے۔ تو گورنمنٹ ان ایگزائل تو ان لوگ نے بنائی، انہوں نے چلائی، انہوں نے سب کچھ کیا، ان کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔
بیچارہ تو خیر نہیں کہوں گی مجیب کو، غلطی تو بڑی کی اس نے، پہلے سے ہوشیاری دکھانی مطلب تھی۔ یہ کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحریک چلا دیں اور اس میں ایسی باتیں کر دیں اور پھر پلٹنا، آپ کا خیال یہ ہو کہ آخر میں پلٹ جاؤں گا، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ نے شیر کو میدان میں لے آئے تو شیر کو پھر اس پہ لگام لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بھائی ہوگی بات۔ اچھا، اب جو صورتحال ہے میڈم، تو بات یہ کر لیں کہ یہ واقعہ عجیب ہی ہوا ہے۔ جی پاکستان جیسے لوگ کہتے تھے، جب میں نے اس پر تو اعتراض کیا کہ پاکستان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ اتنا بڑا انقلاب لے آتا۔ یہ انقلاب تو اگر آیا ہے تو کیا تو امریکہ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ امریکہ کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پوری نہیں کر رہا۔ تو اب وہاں پر کئی باتیں ہو گئی ہیں کہ جو ترکی کا اور چین کا جو بحری بیڑے ہیں وہ پہنچے ہیں، مالدیپ پہنچے ہیں، اور اب اس کے بعد میں وہ جا رہے ہیں جو ہم بن طوطا، اور پھر شاید ممکن ہے چٹاگانگ بھی جائیں یا نہ جائیں، ممکن مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ان کا ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو مالدیپ بھی نکل گیا انڈیا کے اثر سے، سری لنکا پہلے نکلا ہوا تھا۔ اب اگر بنگلہ دیش بھی نکل جاتا ہے تو ایک ہمارا یہ خیال بنا تھا کہ جو چٹاگانگ کی بندرگاہ ہے وہ، اور ہم بن طوطا کی بندرگاہ ہے، اور ہماری جو گوادر ہے، یہ بنا کر انڈیا کے والوں نے یہ بات کہی کہ یہ اگر یہ مل جاتے ہیں تو یہ ڈیتھ آف ٹرائنگل ہے فار انڈیا۔ آئی ڈونٹ نو اف اٹ از ٹرو اور ناٹ، بٹ لیکن یہ بات یہی کہی جا رہی ہے کہ اس طرح سے گھیرا انڈیا کا مکمل ہو جاتا ہے اگر بنگلہ دیش کا چٹاگانگ اور ہم بن طوطا اور گوادر بن جائے۔ جی میری رائے میں گھیرا ڈالنے کی بجائے طاقت پیدا کرنا، اپنے آپ کو مضبوط پیدا کرنا، اپنی اکانومیز کو سٹرونگ بنانا، طاقتور بنانا، ہمارے لوگوں کو روزگار ملنا، وہ خوشحالی لا کے جو وہ طاقت بنے گی پہلے، اس سے انڈیا زیادہ ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب سے زیادہ جب وہ بات کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک ان کی محکوم بازار بنے ہوئے رہیں۔ ٹھیک ہے، وہ محکومیت کی طرف جاتا ہے، ہیجمنی اس کی ہے۔ ہمیں جو چیز اس کا جواب جو دینا ہے اس کو بڑے مثبت انداز میں دینا چاہیے۔ لیکن بنگلہ دیش کی اکنامی تو اچھی ہے ہمارے سے۔ میرے خیال سے بہت سی اور چیزیں کی ضرورت ہے، اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھوں گی۔ ان کی اکانومی تو صرف تھا نا کہ وہ چیزیں باہر بیچتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو تو اور روزگار چاہیے تھا، اندر اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور یہی چیز جو ڈاکٹر یونس دیکھ رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمیں ان کو ڈیولپمنٹ میں، اکانومی میں، ان کو ٹریڈ میں، ان کا ہر چیز میں ہم ان کو طاقت دیں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ ان کو ضرورت بھی پڑی دفاع کی، حد تک ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اگر ہم ادھر چھلانگ نہ ماریں، ہم کریں جب وہ باقاعدہ ہر چیز اپنے وقت پہ دھیرے دھیرے انداز میں اس کو مستحکم کریں، تاکہ جو چنگل ہے ہندوستان کی، جو ایک منفی چنگل ہے، اگر وہ مثبت انداز میں آتے تو کوئی بات ہوتی۔ وہ ہیجمنک جو ان کی چنگل ہے، اس کو اس وقت وہ ٹوٹ رہی ہے، اس کو ٹوٹنے دیں۔ ابھی جو بنگال میں جو لوگ ہیں، جو جوش اور جذبہ ہے، ہم اس کا ساتھ دیں، ہم ان کی تقویت کریں، ان کی ہم تعریف کریں۔ آج ڈاکٹر یونس کو جو مدد چاہیے ان کی مدد میں شامل ہوں، حکومت کی سطح پر، ہاں حکومت کی عوام کی سطح پر۔ جیسے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ ان کے لوگوں کو اپنے ٹی وی پہ پروگرام پہ بلا لیں۔ ہاں بلا سکتے ہیں، ان سے رابطہ۔ یاد رکھیے ٹھپا نہ لگے، ٹھیک ہے، ٹھپا نہ لگے کسی کا، کیونکہ وہ اس وقت جو کھڑے ہیں حقیقی طور پہ اپنے پیر پہ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے نہیں کھڑا کیا، کسی اور نے نہیں کھڑا، بالکل صحیح یہ خود اپنی جس کی عوام کی تحریک ہے وہاں پہ، اس کو جمنے دیں۔ وہ عوام مطلب یہ کہ ابھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عوامی لیگ کی تحریک جو ہے، عوامی لیگ کا زور ابھی ٹوٹا نہیں ہے؟ عوامی لیگ کی شرارت ٹوٹی نہیں ہے، وہ آئے گی کہیں نہ کہیں، اور یہ عوامی لیگ آگے جا کے خود ٹوٹے گی، خود ہی ٹوٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عوامی لیگ کے اندر حسینہ واجد کا جو اسٹرینگل ہولڈ تھا، وہ جو ہے اس میں بہت سارے ایسے عوامی لیگرز ہیں جو پرانے تھے، ان کو بھی اس نے خراب کیا، سائیڈ لائن میں کر دیا، بالکل سائیڈ لائن کیا۔ وہ لوگ، ان کے گھرانے جو ہیں، ان میں بھی جوش اور جذبہ پاکستان کا موجود۔ فوجیوں کو بھی بہت زیادہ انہوں نے، اب فوجی دیکھو مسلمان ہونے کے بعد انڈیا کا غلام کیسے بنے گا؟ ایک تو وہ ہے، دوسرا ہے کہ جب پہلے پاکستان مسلم انڈیا، ہندو انڈیا کی موومنٹ چل رہی تھی، تو اس وقت بنگال کھڑا ہوا، وہ جوش اور جذبہ
وہ ابھی تک ہے اس میں، وہ خود کھڑا ہوا ہے، کسی نے کھڑا نہیں کیا اس کو، وہ کسی کا کٹ پتلا نہیں تھا، آج وہ پیر پہ کھڑے ہیں۔ ہمارا کام ہے تقویت دینا، ہم تقویت دیں گے۔ تقویت ہم کیسے دے سکتے ہیں میڈم، یہ اب بتائیں، یہ ان کے اوپر چھوڑیے، یہ وہ ڈاکٹر کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ڈاکٹر یونس بتائیں گے کہ ان کو کیا چاہیے، وہ اپنے حالات دیکھیں گے۔ اس وقت وہ اسٹوڈنٹس جو ان کے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا میدان کیسا ہے، کتنی کیچڑ ہے، کتنی پھسلیں ہیں، کتنی چیزیں، وہ اپنے میدان کو سمجھتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں ان کو کیا چاہیے، ہم اس کے مطابق دھیرے دھیرے ان کو تقویت دیں۔ اچھا، اب یہ جو دیکھیے نا 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک تو یہ بانی پاکستان کی طرف قائد میں اعظم جو کا دانشوروں میں جو تبدیلی آئی ہے سوچ میں، اور اچھی اچھی باتیں کی انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بھئی ان کی تو معیشت بہت خراب ہے پاکستان کی، تمہیں کیا مدد کرے گا؟ تو ایک پروفیسر ہیں شاہد الرحمان، انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ملٹری آفیسر سے خطاب کیا اور کہا کہ بھئی پاکستان سے ہم نیوکلیر تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نیوکلیر طاقت ہے اور ہم ان پر فلی ریلائی کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نیوکلیر تو پاور کے نیوکلیر کیپیبلٹی تو ہم نہیں دے سکتے ان کو، کیونکہ کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کو نہیں دی ہے، خود سے نہیں دی ہے۔ تو اگر لیکن ہم جہاں تک تعلق ہے، اگر وہ مانگیں تو ضرور ہم مدد کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے، پہنچ سکتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ ایک سالڈ گراؤنڈ ہو۔ جی فرمائیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی پروفیسر اگر وہ صاحب جو مانگیں گے بات تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کریں گے، مگر مانگے گا کون؟ شمس الرحمان صاحب نہیں۔ مانگے گا کون؟ اس وقت ڈاکٹر یونس مانگیں گے تو ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر یونس پہ میں زور دے رہی ہوں کہ ڈاکٹر یونس کو باقاعدہ ان کی بات سننی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ کامیابی سے سامنے آئے ہیں، اسٹوڈنٹس جو اس وہاں پہ جو ان کی چھترا لیگ ہے وہ بہت کامیاب بچے، وہ مڈل کلاس کے تعلیم یافتہ بچے ہیں وہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، وہ لہر جو ہے اس وقت وہی لہر جانتی کہ وہاں کا صورتحال، ان سے ہم بات کریں اور ان کی باتیں۔ یہ شخصیت نے جو بات کی ہے، مجھے تو ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ ابھی آپ کے پیر نہیں جمے اور آپ چھلانگیں مار رہے ہیں نیوکلیر کی اور کوشش یہ تھوڑا سا اس میں جو مجھے عجیب سی لگتی وہ یہ کہ وہ چین کا فیکٹر اور پھر وہ نیوکلیئر فیکٹر اور یہ ساری متنازع چیزیں اکٹھا کر دیں تاکہ یہ باہر کے لوگ شک و شبہ سے بنگلہ دیش کو یہ دیکھنے مجھے بھی لگے۔ شبہ ہے، تو میں اصل میں مطمئن پاکستان نہیں کا تو ہوں کوئی کہ ہاتھ ہی نہیں ہے اس میں۔ جو پہلے کہتے تھے پاکستان زندہ باد نعرے لگے تھے، میں نے کہا بھائی وہاں پہ بہت سے پاکستانی تھے، ہیں، وہ لگا رہے ہیں تو ہم تو نہیں لگوا رہے۔ ہمیں خراج تحسین ان کو پیش کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹھپا کسی کا لگے، کسی کا ٹھپا نہیں۔ وہ آزادی سے کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور جو محبت وہ دکھا رہے ہیں ہمیں بے انتہا خوشی ہے ان میں، یہ ہے اور ہم اسی خوشی میں ہم تیار ہیں۔ لیکن لیڈر کون ہے؟ ڈاکٹر یونس، وہ فیصلہ کریں، وہ فیصلہ جو کریں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے، کیوں نہیں؟ جی بیضا صاحبہ، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ اب یہ پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام RFI ٹاک میں۔ اور میں نے جو بات کی تھی، آپ نے شاید سن لی ہو کہ حسینہ واجد صاحبہ کے جانے کے بعد وہاں پر کافی تبدیلی آئی ہے، اور جو پاکستان کے جو محب وطن پاکستانی تھے وہ کھل کے سامنے آنے لگے ہیں۔ 2 واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا ہے کہ نواب سلیم اللہ صاحب کی اکیڈمی ہے، جو کہ جہاں پر کہ نواب سلیم اللہ صاحب کے گھر پر مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کو مارد وجود میں آئی تھی 1906 میں۔ اور پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے ملٹری آفیسر سے خطاب میں پاکستان کو 2 ایٹمی ملک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان سے ایٹمی معاہدہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں ایٹمی چھتری لینی چاہیے ان سے تحفظ کی، تو ہی ہم اور وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بہت ریلائبل دوست بن سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب جو شمس الدین نام ہے ان کا شاید، وہ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھکاؤ ہے، جو دبا ہوا تھا، وہ ایک دم سے کھل کے سامنے آیا، یہ حقیقی ہے یا پھر یہ جو وہاں کے جو لوگ ہیں، عوامی لیگ کے جو لوگ ہیں، وہ کیا اس کو دبا دیں گے، یا یہ جو اس وقت اظہاریہ ہے جو 2 مقام پہ ہوا ہے، ایک تو نواب سلیمہ اکیڈمی کی جانب سے جہاں انہوں نے بانی پاکستان قائد محمد زینہ کی برسی منائی ہے، اور انہوں نے دانشوروں نے بہت کھل کر پاکستان کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم ہمارے بھی لیڈر ہیں،
اور اگر قائد اعظم نہیں ہوتے تو ہم بنگلہ دیش یعنی مشرقی پاکستان جو تھا، جو بعد میں بنگلہ دیش بنا، وہ پھر ضم ہو جاتا ایسٹ بنگال کے اندر. تو آپ فرمائیں اس پر آپ رائے دینا پسند کریں گے؟ دیکھیے، یہ جو نیوز تھی کہ قائد اعظم کی برسی کا اہتمام کیا گیا بنگلہ دیش میں، اور ایسے جہاں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذرا ٹرموائل ہے، ابھی تک چیزیں واضح نہیں ہوئی ہیں، تو اتنی وضاحت سے یہ کام کرنا کہ قائد اعظم کو ایک اچھے لیڈر کی حیثیت سے ماننا اور ان کی سوچ کو بہتر سمجھنا یا اچھا جاننا، یہ ایک شاکنگ نیوز تھی بہت سارے سیکشن کے لیے بنگلہ دیش میں. لیکن چونکہ یہ سول سوسائٹی کے اہم اراکین کی طرف سے، پھر حکومت کی طرف سے اور دوسرے اور بھی بڑے سیاستدانوں کی طرف سے بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں سے دو، ایک بنگلہ دیش نیشنل BNP اور دوسرا جماعت اسلامی، یہ بھی ان کی طرف سے بھی یہ بہت اچھا عمل سمجھا گیا. لیکن باقی سب کے لیے یہ کوئی مخالفت ویسے بظاہر نہیں ہوئی، لیکن اس چیز کو منوان یا فوری طور پہ قبول کرنا پوری پبلک کے لیے صحیح نہیں سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ ہر چیز کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے سوچنے کے لیے. جب 15 سال حکمرانی کے دوران شیخ حسینہ واجد نے اجازت ہی نہیں دی اور ہر وقت وہ باتیں کرتی تھی جو پاکستان کی مخالفت میں تھی اور ہندوستان سے اپنا تعلق اور گہرے سے گہرا کرتی چلی گئی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مل کر عوام کی سوچ پر تو اثر کرتی ہیں. لیڈران بہت سارے طرفداری میں بول بھی سکتے ہیں، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اصل چیز جیو اکنامکس ہے، یعنی علاقائی اعتبار سے بھی اگر معیشت بہتر ہو اور لوگوں کا فائدہ ہو تو رضامندی آسانی سے ہو جاتی ہے، لوگ مخالفت نہیں کرتے. تو جو اس دوران جو بھی اکیڈمی کے ذریعے اراکین نے اپنا اظہار رائے کیا، اس میں تاریخ کا حوالہ تو دینا تھا، کیونکہ وہ تاریخ کا دن ہی ایسا تھا جس میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا قائد اعظم کی ریلر. یہ چیز کہ پاکستان کے سے تجارتی تعلقات بہتر بنانے چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک اچھے تعاون کی امید رکھنی چاہیے. اس سے بہت سارے سوئے ہوئے ایموشن جو ہیں وہ جاگے ہیں، اور تجارت تو کوئی بھی منع نہیں. ہم ہندوستان کو بھی بہت سے ہمارے اتنے تعلقات اچھے نہیں رہے ہمیشہ، لیکن تجارت کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں سے بھی کوئی دو رائے ذرا کم ہوتی ہے. لیکن حکومتوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا فوری طور پر اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنا. تو اب جو نئی حکومت ہے، حالانکہ وہ وقتی طور پہ ہے جب تک کہ وضاحت نہیں ہو جاتی اس اندرونی ماحول کی، لیکن پھر بھی ان کی موجودگی میں اتنا بڑا واقعہ ہونا ایک اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ مستقبل میں کم سے کم تعلقات کے دروازے تو کھل گئے، اور وہ جو دشمنی کی ایک بنیاد ڈالی گئی تھی اور جو بھی زیادتیاں ہوئی تھی اس کو پیچھے کرا کیا گیا، یہ سب اس کی نشاندہی ہے. یہ بھی تجزیے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے قریبی اقارب جو تھے یا جن کے احباب جو اس دوران 71 کے دوران مارے گئے، ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس چیز کو ماننا. لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ مرہم تو بڑے بڑے زخموں پر رکھا جا سکتا ہے اور ہو جاتا ہے. اس لیے توقع کی جاتی ہے کہ وہ لوگ بھی فوری طور پہ نہ صحیح لیکن بتدریج آہستہ آہستہ تعلقات سے اختیار کر سکتے ہیں. اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ عالمی ماحول میں اب کوئی ریاست الگ تھلگ نہیں رہ سکتی. تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو مشترک ہیں، تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مشترک افطار اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں، اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے کچھ اہم لائحہ عمل کا تعین کرنا، یہ اس رویے سے ذرا آسان نظر آ رہا ہے. اور پبلک تو تیار ہوتی ہے تعلقات اختیار کرنے کے لیے، تجارتی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، تعاون کو فروغ دینے کے لیے، اور رہنمائی میں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، تکنیکی ترقی کے لیے اگر کوئی تعاون تو وہ تو صرف شراکتوں پر ہوتا ہے.
تو میں یہ راستہ ضرور کھلا ہے. یہ اچنبے کی بات تو تھی کچھ بہتوں کے لیے, لیکن پھر بھی یہ اچنبا سود مند اور فائدے مند ضرور ثابت ہوگا. اور وقت کے ساتھ ساتھ دائرے جاتے ہیں, کوئی اسکالرز جائیں گے, جرنلسٹ جائیں گے, اور دوسرے ثقافتی طور پر تعلقات بہتر ہوں گے. اس سے پھر آگے خارجہ پالیسی یا خارجہ امور یا تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی تو کوئی بات چمبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کا مارد وجود میں آنا بذات خود اس پاکستان کی جو انگریز نے تقسیم کی تھی, میں نے جو بنگال کی جو تقسیم کی تھی ایسٹ اور ویسٹ بنگال پر, جس پر کہ پھر گاندھی نے وہاں پر جو ہے سول نافرمانی کی تحریک کی, اور مسلمانوں نے پہلی مرتبہ 1906 میں ہی جا کر ان سے حکومت جو انگریزوں پر گئے تھے, جو اپنے آغا خان کی رہنمائی میں جو ڈیلیگیشن گیا تھا, اور اس نے جا کر یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کو ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش کی آپ نے تقسیم کی ایسٹ اور ویسٹ بنگال کی, اس کو اگر آپ نے جاری رکھا تو ہم آپ کے سبجیکٹ بننے کے لیے تیار ہیں. جو انہوں نے محضر نامہ یا میمورنڈم جو پیش کیا تھا, اس کے اندر یہ لفظ لکھا تھا کہ وی دی نواب اینڈ دی سردارس اینڈ دی بزنس مین اینڈ دی جو لوگ ایلیٹس آف مسلم یہ درخواست کرتے ہیں. 4 درخواستیں انہوں نے کی تھی کہ ہم آپ کی بات کو, ہم آپ کے سبجیکٹ بننا چاہتے ہیں, آپ سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں, بشرطے کہ آپ یہ جو ایسٹ بنگال کی جو تقسیم ہے اس کو برقرار رکھیں, اور ہمیں بلدیاتی انتخابات میں جداگانہ انتخابات کی مسلمانوں کا الگ سے کرنے کی دیں, اور ہمیں جو پریوی کونسل ہے اس میں ممبرشپ دے دیں, اور ساتھ ساتھ میں ہمیں کچھ 2-3 جج ہمیں دے دیں. تو جو وہ بھی مان لیا انہوں نے, اور چاروں باتیں جو ہماری مانی. تو اس کے بعد میں تو اب یہ دیکھا جائے تو پھر اس کے بعد میں مسلم لیگ بنی. تو یہ اور قائد اعظم تو مشترکہ رہنما تھے, جو میرے بنگال کے بھی اور وہاں کے بھی, اور خود مجیب الرحمان فاطمہ جناح کے جو تھے, جو الیکشن ہوا تھا اس کے وہ میں نے اس پاکستان میں جو الیکشن تھا محترمہ فاطمہ جناح کا, اس کے وہ جو لیڈر, اس کے جو کمپین کے لیڈر تھے, اور ان کے وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو مشترکہ تھا. قائد اعظم کا تو معاملہ مشترک ہے, ان کا بھی قائد اعظم ہے, ہمارا بھی قائد اعظم. تو اس لحاظ سے ایک ساؤنڈ بنیاد تو یہ ہے. دوسری ساؤنڈ بنیاد یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں تھے. ہم نے پورے ملک میں, جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا تب بھی تمام پورے ملک میں سندھ سے لے کر سب پنجاب میں سب نے جو ہے ان کے حق میں حمایت کی تھی کہ یہ تقسیم کو برقرار رکھا جائے. تو یہ ایک بنیادی بات تھی جس میں کہ ہمارے پاس مشترک ہے. اب ان کے جو انڈیا کے جو ظلم و ستم ہے, انڈیا کا جو برتاؤ ہے وہاں پہ, اس پر جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ صاحب جو اس پاکستان کے لوگ یہاں آئے ان کو نکالیں, جو آپ کا انہوں نے قانون پاس کیا ہے, اس کے بعد میں ان کے دل میں جذبات جو ابھرے ہیں وہ بھی بات صحیح ہے, کیونکہ اس پاکستانی جو وہاں پر گئے ہیں بنگال میں یا آسام میں ان کو نکالنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی محبت کا واپس پاکستان رجوع کرنا بنتا ہے. اب فرمائیے جی. یہ عملی طور پہ تو ہے, مناسب بات ہے. جو تاریخ میں ہو چکا ہے وہ بھی اس وجہ سے سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ اکثریت جو تھی مسلمانوں کی بنگال میں تھی, اور وہ اس وقت اس چیز کو, مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی انگریزوں کے مقابلے میں, اور مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی ہندوؤں کے مقابلے میں. تو اس وقت تو ساتھ دینا اور ابتدائی اقدامات کرنا وہ بہت ضروری تھا, اور اس پر ایک لیڈرشپ چاہیے تھی ایسی کہ جس پر سب کا اتفاق ہو. تو قائد اعظم نے اس کمی کو پورا کیا, اور ان کے ساتھ دینے والے بہت سارے دوسرے اکابرین تھے جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا تحریک پاکستان میں. لیکن اب جب سب چیز ہو گئی تو 1971 کے بعد جو حالات ہیں اس پر کیونکہ ایک ایسی پابندی تھی, وہ لوگوں کے ذہنوں پر بھی تھی جنہوں نے بہت کچھ کھویا, ان کے اوپر بھی تھی. بدلی تھی کہ انہوں نے کچھ ان پر زیادتیاں ہوئی اس وجہ سے, حالانکہ زیادتیاں اگر ہوئی تھی تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زیادتی کو آسانی سے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا.
और वक्त के साथ साथ उनकी तो एक पूरी नस्ल जो वहां पर मौजूद बिहारी थे वो तो वहीं बड़ी हो गई, तो नई नस्ल के रवैये, नई नस्ल के तकाजे और उनकी सोच पहले से मुख्तलिफ होती है, लेकिन फिर भी जिनको हम समझते हैं कतरे मुश्तरक वो देखी जाती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अलग थलग रहना मुनासिब नहीं। तारीख के हवाले से अगर कहीं इश्तराक रहा है और हम जान के रहा है उसके हवाले से, और दूसरा तिजारत के हवाले से, फिर पाकिस्तान का इस खित्ते के अंदर एक मकाम है उसके हवाले से, और दूसरा अगर इधर नहीं तो हिंदुस्तान की तरफ गैर जरूरी झुकाव ये उन बांग्लादेशी अवाम को भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि झुकाव के साथ साथ उनकी पाबंदियां लगना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये भी बड़ी बात है कि अब लीडर्स के कहने पर और उनकी सोच को आगे जब किया गया तो मुखालिफत नहीं हुई। फौरी तौर पर तायीद तो सबकी मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि इस आवाज को न दबाया गया, ना बज़ाहिर इख्तिलाफ किया गया, इसका मतलब ये रजामंदी की बुनियाद डल गई है और फिर बदलती जाहिस्ता रियासतों के। डॉक्टर साहब, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, वो ये कहना चाहता हूँ कि बुनियाद तो आज वो फिर से बन गई है। जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था और जिन बुनियाद पर मुस्लिम लीग बनी थी वो थी हिंदू की जो चीरादस्ती थी, जो हिंदुओं की जो जुल्म सितम था, जो उन्होंने हिंदुस्तान में बपा कर रखा मुसलमानों के साथ में। जय कृष्णा का नाम लो आप, जय नहीं तो फिर आपको मार देते हैं, छुरा घोंप देते हैं। इसी तरह से आसाम के अंदर जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को निकालने के लिए उन्होंने कानून बना दिया है आसाम से और ईस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल से, तो वहाँ से जो अब मसला ये खड़ा हो गया है कि जो बुनियादें थी जिसकी बुनियाद पर बंगाल को तकसीम किया था अंग्रेज़ ने, वो बुनियादें फिर से उभर आई हैं, वो वजूहात फिर से उभर आए हैं। तो इनका एक तो ये कहना कि ये मुझे फितरी नज़र आता है, तो और बाकी जो अवामिल हैं, जो मुखालिफ अवामिल हैं, जो दुश्मनी बराए दुश्मनी के हैं या प्रो इंडियन हैं, उनको दबाएंगे ये लोग, या वो दब जाएंगे या वक्ती तौर पर चुप हो जाएंगे और फिर कोई मौका ढूंढेंगे। दूसरा, उनको ये महसूस हो रहा है कि वो कमज़ोर हैं और पाकिस्तान एटमी ताकत की वजह से मजबूत है, चाहे उसकी माशी हालत ख़राब है। उनसे ये सवाल भी किया गया कि पाकिस्तान की माशी हालत ख़राब है, आपके बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं, ये ठीक हो जाते हैं। तो और दूसरी बात ये हुई कि जब वो बात की तो जब उनका जो नौजवान लीडर है, स्टूडेंट लीडर है, उससे वज़ीर भी बन गए हैं अब, तो उन्होंने कहा कि साहब हम 1970 के जो वाक़यात हैं उनको भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक तो बात हम ये होगी। अब इसके बाद में अगर हम ये कह दें कि ये बुनियादें मौजूद हैं, वजूहात मौजूद हैं ताल्लुकात बढ़ाने के, और पाकिस्तान से दोस्ती की जो मोहब्बत है, जो हमारे अंदर भी है उनके अंदर भी है, तो अब वो ऊद कर आई है और वो उभर आई है। तो उसके बाद में हम एक दूसरी बातें आपसे करना चाहते हैं जो स्ट्रेटेजिक नौइयत की हैं, और वो ये हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि जब पहले तो इल्ज़ाम लगाया गया कि साहब ये पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका अमल है और वो इन्होंने इंडिया को ख़त्म किया है, हमारा ये ख्याल था कि ये अमेरिका ने किया है, और अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा थे 2 दफ़ा वहाँ बांग्लादेश गए, और उन्होंने जब हसीना वाजिद से कहा कि मैं यहाँ पर एक ईसाई रियासत बनाना चाहता हूँ, जो कि सेंट मार्टिन जो जजीरा है 80 स्क्वायर किलोमीटर का, और उसके बाद जज़ाइर जिस पर हसीना वाजिद ने इनकार कर दिया, तो इस पर वो उसको हटाया गया। अब हटाने की जो भी वजूहत हैं, अब उसके बाद में हमें ये महसूस होता है कि 2 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो बहुत मैंने जो बारीक बातें हैं, वो ये है कि अब अमेरिका जो है इंडिया से मायूस हुआ है कि क्वाड बनाने के बाद भी और उसके साथ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देने के बावजूद भी इंडिया जो है अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है। वो कभी रूस की तरफ जंप करता है, कभी फ्रांस की तरफ करता है, और वो चीन से लड़ना नहीं चाहता। किसी को घेराव करने के अंदर भी अगरचे उसने बहुत ज़्यादा फ़ौजें लगा दी हैं, तो उनसे पैसे भी मांग रहा है, लेकिन रिज़ल्ट को नहीं दे रहा। तो अब इसमें हमें ये लगता है कि वो शायद दबाव के लिए उन्होंने ये इनकलाब बर्पा किया और पाकिस्तान से रुजू करके एक तरफ उन्होंने, देखिए एक अजीब वाक़यात हुए हैं। एक तो ये आपने मालदीव को देख लीजिए, मालदीव में भी इंडिया निकाला हुआ है,
پھر سری لنکا کے اندر بھی ہوا ہے. پھر وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ مالدیپ کے اندر جو اس کا بحری بیڑا ہے جو یا ان کا جو جہاز ہیں ترکی کے وہ آئے ہیں, پھر وہ سری لنکا جائیں گے. ہم بن طوطا کے اندر وہ چائنا بیٹھا ہے. پھر ہم نے ایک ہمارے انٹریکشن میں منتھلی انٹریکشن میں ایک مضمون چھپا تھا جو کاشی صاحب نے لکھا تھا. تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو چٹگانگ ہے اور ہم بن طوطا ہے اور یہ جو ہماری جو بندرگاہ ہے جو جس میں گوادر جو ہے وہ ایک ان کے لیے ایک اس کو ڈیتھ آف ٹرائنگل کا لفظ استعمال کیا گیا, یعنی انڈیا کے لوگوں نے خود نے کہا. تو اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک عالمی معاملہ ہے اور یہ ہمارا اگر یہ عالمی معاملہ ہے تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اب فرمائیں آپ, جی آپ کا تبصرہ چاہیے. دیکھیے وہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی خوشائند بات ہے کہ کم سے کم دروازے تو کھلی, ورنہ تو پہلے انتظار کرنا سے اس پر بھی لوگ ذرا تعامل کرتے تھے کہ کس طرح سے بتایا جائے. حالانکہ اندرونی طور پہ بہت سارے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات کم سے کم تعلیمی طور پہ اسکالرس کا تو ایکسچینج ہونا چاہیے. پہلے اس کی اجازت تھی لیکن حسینہ واجد کے دور میں اس پر بھی اتنی پابندی لگا دی گئی کہ وہ بھی ممکن نہیں ہو سکتی. سوچ جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے علاوہ نوجوان وہ نئے انداز سے سوچتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ موجود ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی ابھی فیصلہ کن ماحول نہیں ہوا ہے. ان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ تو کچھ عرصے کے لیے ہے, تو ابھی وہ تو اقدامات کر سکتے ہیں, لیکن انٹرم گورنمنٹ کے اقدامات یا ان کی پالیسیز یا اسٹریٹجائزنگ وہ آگے آنے والی حکومتوں کے لیے پابندی کا باعث نہیں ہوتی ہے. حکومت جو بھی ہوگی انتخابات بعد اپنی مرضی سے کرے گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئے لوگوں میں جو منتخب ہو کر آئیں گے ان کی کیا سوچ اور رائے ہوگی, اس میں نوجوان اگر موجود ہوں گے اور اس میں وہ لوگ بھی جو رہنمائی کر سکیں تجربے کی بنیاد پر وہ موجود ہوں گے, تب یہ راستے مزید آسانی سے کھلیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اس پہ اگر ہم کوئی انیشیٹو لینا چاہیں تو ایک تو انیشیٹو یہ ہے کہ ہم ان کے پروفیسروں سے اپنے ٹی وی پہ بات کر لیں, ان کو اسکائپ پہ لے لیں, زوم پہ لے لیں. ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں خود جائیں, وہاں پر ان لوگوں سے ملیں اور وہاں پروگرام کریں ان کے جو بھی لیڈران سے. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہاں بلائیں. تو آپ کے نظر میں کون سا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے ابھی؟ میں تو سمجھتی ہوں اسکالرلی ایکسچینج سب سے زیادہ, اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس لیے کہ جو بھی رائے ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے نا, اور اس کے مختلف زاویے سمجھ میں آنے چاہیے عام لوگوں کو بھی. تو اسکالر سے کسی کو ویسے اختلاف نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کی سوچ مخصوص نہیں ہوتی, سمجھی جاتی ہے. تو پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ سفارتی معاملات تو بعد میں آگے جاتے ہیں, پہلے اس طرح سے تعاون ہوتا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اس میں اسکالرلی ہو جائیں. نہیں تو آپ بتائیں نا کہ ہم کیا کریں, آپ ہم مشورہ دینا, آپ ہمیں یہ مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں کہ ان کو آپ اپنے جو ہے اسکائپ پہ لے لیں پہلے مرحلے میں, دوسرے مرحلے میں ان کو بلائیں یا خود جائیں؟ نہیں, دوسرے مرحلے میں انہیں بلائیں اور پھر دوسرا یہ کہ آپ ایز آؤٹ کریں. نہیں, اگر فرض کے لیے ہم یہ بلاتے ہیں ان کو اور یہاں دشمن ان کے ساتھ میں کوئی ایکٹیویٹی کر دیتا ہے تو پھر نہیں, ایسا نہیں. دیکھیے ہر ریاست کے اندر خطرہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے. اب ہم تو اتنے بڑے بڑے معاملات دہشت گردی کے سہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اقدامات بھی کرتے ہیں اور بھی اختیار کرتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اس خوف کے مارے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس کی احتیاطی تدابیر کی جاتی ہے. دوسرا ایزنگ آؤٹ, ویزا ریلیشن جو ویزا کی بنیاد بنانا دینا لینا, اس پہ اگر اتنی تفصیل سے لوگوں کے پیچھے معلومات حاصل کی جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات, اگر آپ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم یہ جیسے کہ ہم لوگ اب اس وقت 6 زبانوں میں نشریات کر رہے ہیں, ہم بلوچی میں بھی کر رہے ہیں, براوی میں بھی کر رہے ہیں, پشتو میں بھی کر رہے ہیں, سندھی میں بھی کر رہے ہیں, اردو میں بھی کر رہے ہیں, انگریزی میں بھی کر رہے ہیں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بنگالی کے اندر ایک پروگرام شروع کر دیں, تو یہ ٹھیک ہوگا؟ بالکل ٹھیک اس لیے ہوگا کہ والے وہاں تو موجود ہے نا زیادہ, یہاں تو اس زبان پر زیادہ عبور حاصل نہیں. ہمارے پاس بنگالی بہت ہیں بھائی, سہروردی کی نواسی ہمارے ساتھ ہے. تو
लेकिन वो जो असर पॉलिसीज बनाने वाले और उस पर असर डालने वाले वो तो कम होती है ना, कि दूसरे पब्लिक के लोग हैं जो काम करने वालों में से हैं, वो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन और दूसरे ममालिक में भी हैं। तो देखिए हमारे कॉन्टैक्ट जैसे सऊदी अरब में वहाँ पे इतने बंगाली मौजूद हैं। इस तरह एक दूसरे के जो दिल होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, आमाद की होती है एक दूसरे से मिलने जुलने से। तो मिलने जुलने के लिए एहतियात यही है कि आप पहले ऊपर के लेवल के स्कॉलर्स को भेजें, फिर सिफारती मामलात में जरा तिजारत की बात करें, फिर उनके साथ जाने आने की आसानी करें, और फिर ये कि जाने के बाद इतनी सख्ती नहीं करें कि इधर से उधर नहीं जा सकते, उधर से इधर नहीं जा सकते। जब मालूमात सब हासिल कर ली तो उन्हें जाने दें। और फिर नहीं डॉक्टर साहब, उसमें मसला ये खड़ा होता है कि बहुत से जो जासूस होते हैं वो उनके रूप में आ जाते हैं, वो ताल्लुकात को ख़राब कर देते हैं। वो तो होता है हर जगह, लेकिन बात भी नहीं कर सकते क्योंकि डर होता है कि कहीं दूसरे वाले इक्का दुक्का भी अगर घुस जाते हैं उस माहौल के अंदर तो वो तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन यही तो एहतियाती तदाबीर होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप मोहतरम हिदायतुल्लाह साहब जो हैं वो लेक्चरर हैं IR डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। फरमाइए, इस वक्त जो महवे बात गुफ्तगू है वो ये है कि बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। उसके दो मज़हर हुए हैं, उसके जो इशारे हुए हैं, जो इजहार हुआ है, वो एक तो नवाब सलीमुल्लाह ख़ान वो शख्सियत हैं जो कि जिन्होंने 1906 में जहाँ जिनके घर में मुस्लिम लीग को मारिद वजूद में आई थी। दूसरा एक डॉक्टर शाहिदुर रहमान साहब हैं, वो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर से ख़िताब में कहा कि पाकिस्तान को हम एटमी मुल्क करार दे रहे हैं और बांग्लादेश के शहर से निकल रहा है। तो क्या फरमाएं, इन दोनों इशारियों से या मज़ारियाँ से आप क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं कि क्या बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है? जी ओके, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर नुसरत मिर्ज़ा साहब। देखिए, पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर या पाकिस्तान बनाने के अंदर जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बंगाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर जो है अनफॉर्चुनेटली 1971 के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बनना, फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है 1974 के अंदर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरीके से जो बांग्लादेश को रिकग्निशन मिल गई थी भुट्टो के दौर में। तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस जो है अच्छे नहीं रहे, मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर और कोई ख़ास सफारती लेवल पर कोई इस तरह के कोई इम्पोर्टेंट इवेंट्स नहीं हुए। और ये इवेंट जो है स्पेशली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर प्रोग्राम होना, ये इस बात की एक अलामत है कि पाकिस्तान, देखिए इस चीज़ को हम इस तनाजुर में देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले या मजहबी जो एलिमेंट है या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला एलिमेंट बांग्लादेश में शुरू से है, लेकिन हसीना वाजिद के गवर्नमेंट में आने के बाद, हुकूमत में आने के बाद जो सबसे बड़ा मसला ये रहा कि वो इंडियन इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा बढ़ा। और उसके नतीजे में जैसे स्पेशली जो जमात इस्लामी के लोगों को मुल्ला कादिर से लेकर दिलावरी तक जितने फांसी दी गई, तो उसमें एक एलिमेंट सबसे ज़्यादा ये था कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले थे या उस बिना पर उनको। इसके नतीजे में ये हुआ कि जमात इस्लामी है या BNP है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनको सप्रेस किया गया। और दूसरी तरफ ये था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा, तो इसके नतीजे में जो आज सिचुएशन हमारे सामने है वो एक लावा था, वो फट गया। और उसके बाद जो है बांग्लादेश के अंदर जो है गवर्नमेंट की तब्दीली भी आई और उसके अंदर जो है अब हमें इन फ्यूचर दिख रहा है कि जो है रिलेशंस जो है इन फ्यूचर जाके चेंज होंगे विद पाकिस्तान। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से कि एक अगर इवेंट हो और उसके बाद कोई इस तरह का प्रोग्राम हो, हम ये नहीं कह सकते कि इन फ्यूचर वो जो है हमारे फेवर में हो सकता है। उसकी वजह ये है कि इट डिपेंड्स कि अब हमारे ऊपर एक साथ हमारे हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली हमारे डिप्लोमेट्स या गवर्नमेंट के साथ, वो इसको अवेल कैसे करते। उसकी केस स्टडी अब हाल ही में जो अफगानिस्तान का मसला था, जो फॉल ऑफ काबुल के बाद हमारे यहाँ बड़ी डिस्कशंस होती रही कि जो है पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कामयाब हो गया और इंडिया जो है अफगानिस्तान से आउट हो गया, और ऐसा ही था। लेकिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या हुआ कि आज हमारे और अफगानिस्तान के दरमियान रिलेशंस क्या है, जो TTP का मसला है और जो इश्यूज है, अगेन सो इट इज़ द सेम सिचुएशन
اب اٹ ڈپینڈس آن دی گورنمنٹ آف پاکستان, ڈپلومیٹس آف پاکستان, پالیسی میکرس آف پاکستان اس سچویشن کو اویل کیسے کرتے ہیں اور اس کو آگے پاکستان اور بنگلہ دیش کے فرینڈشپ کو آگے بڑھانے میں ان کا کیا رول رہتا ہے. اگر اس کو بہترین طریقے سے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا گیا تو پاکستان کی طرف ایک اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز کے اندر. لیکن اگین انڈین انفلوئنس کو اتنا جلدی کہنا کہ ختم ہو گیا, اٹس ٹو ارلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسینہ واجد کی تو گورنمنٹ ختم ہو گئی, اس کے بعد جو بنگلہ دیش کے اندر جتنی بھی گورنمنٹس آئیں گی تو اس میں یہ سب سے فیکٹر انڈیا کا ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش کے درمیان جو ریلیشنس ہے, جو ٹریڈ ریلیشنس ہے یا جو ڈپلومیٹک ریلیشن شروع سے ہے, تو اگر انڈیا سکسیزفل ہو جاتا ہے اور اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف ٹریڈ یا ویسے ڈپلومیٹک ریلیشنس کے اندر, تو اگین پاکستان کا انفلوئنس جو ہے اس کانٹیکسٹ میں دوبارہ کم ہو سکتا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اپارچونیٹی پاکستان کو کافی سالوں کے بعد ملی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے ریلیشنس کو استوار کریں, لیکن اس کو کس طرح اویل کرنا ہے, کس طرح اس کو اسٹریٹجائز کرنا ہے, اگین ڈیپینڈس آن دا پالیسی میکرز آف پاکستان. دیکھیے ہدایت اللہ صاحب, ایک بات تو آپ کو کہنی پڑے گی, دو باتیں میں کر رہا ہوں آپ سے. ایک تو یہ کہنا چاہیے کہ جو جذبہ ان میں ہے, آپ دیکھیں گے کہ جس جذبے سے, یعنی ایک تو اسلام کے جذبے سے وہ لوگ بہت سرشار ہیں, اور شروع سے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ جب بنگال کی تقسیم ہوئی ہے, ایڈمنسٹریٹو تقسیم کی گوروں نے, برٹش نے, اس وقت بھی جو ہمیں جو بہترین موقع ملا ایک تربیت کا اور حکمرانی کا. ہمارے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ تشریف فرما ہیں, جو کہ ہمارے حسین شہید سہروردی کی نواسی ہیں. تو وہ اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں, ان سے باتیں ہو چکی ہے. تو میں آپ سے یہ اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں ایک خصوصی جذبہ ہے جو کہ بنگال میں شروع سے جو سب سے پہلے جنہوں نے انتظامی جو صلاحیت حاصل کی ہے حکمرانی کی انگریزی کے دور میں, جو تربیت مل گئی ان کو, وہ ایک خاص قسم کی تربیت تھی. اور جو جذبہ تھا, اس جذبے کے تحت پھر مسلم لیگ بھی وہاں, جو ہمارے جو نواب سلیم اللہ صاحب کے گھر میں مسلم لیگ جنم پایا, اور مسلم لیگ جب بنی تو اس نے بھی جو مسلمان ملے ہیں ویول سے, وائسرائے ویول سے, تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ تقسیم کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے اس بنگال میں, وہ اس کو تحفظ ملے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پاکستان تقسیم ہوا, انڈیا تقسیم ہوا, تو پھر سب سے بڑا اس وقت ڈاکٹر حسین شہید سہروردی وہاں کے بنگال کے وزیر اعظم تھے. انہوں نے منوں کو کس طرح سے بچایا جہاں جو لوگ, تو وہ ساری باتیں ایک طرح یہ بات ہو گئی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ صرف ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جذبے بہت شدید ہیں اسلام کے حوالے سے. ایک تو یہ بات ہے, اوور فلو ہوتے ہیں, یعنی بوائلنگ پوائنٹ پہ ہوتے ہیں ان کے جذبات جو ہیں, وہ ایک لمحے میں بھڑک اٹھتے ہیں اسلام کے معاملے میں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سیناریو ہے اس میں جو امریکہ کی اور جو چائنا کے درمیان میں جو کشمکش ہے, تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں. وہ ایک دوسرے کو, ایک طرف تو امریکہ ان کو چائنا کو گھیر رہا ہے, اور وہ جو اس کا راستہ جو ہے سی پیک پہ بھی روکنا چاہتا ہے, اور جو بنگلہ دیش میں بھی جو راستہ ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی ایک راستہ نکالنا چاہتا ہے جو کہ چٹاگانگ کے بندرگاہ سے ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو وہاں پر ایک جزیرہ ہے جو کہ 80 اسکوائر کلومیٹر کا ہے, جو کہ سینٹ مارٹن کہلاتا ہے, وہاں پر وہ اپنا اڈہ بنانا چاہتے تھے امریکہ, تاکہ وہ اس کا راستہ روکے چین کا. بیلٹ اینڈ BRI روڈ کا جو ایک روڈ جا رہا ہے وہاں پر, 6 روڈ میں سے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ حاصل نتیجہ کیا نکلے گا اس کا. وہ آپ جیسے IR کے لوگ جو ہیں, وہ جو پروفیسر ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ریزلٹنٹ ویلیو اس کی کیا نکلے گی. کہ آخرکار میں ہمارے جو بنگلہ دیش کے بھائی ہیں وہ اس کے, ایک اور بات بھی, تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کا مقروض ہے انڈیا کا, اور انڈیا کی جو ریشہ دوانیاں ہیں, جو انڈیا کا انفلوئنس ہے, وہاں پر 30% قریب ہندو ہیں, وہ اپنے کیا جوہر دکھائیں گے. جی اب تینوں باتوں پہ آپ بات کر لیں. میرا صاحب دیکھیں,
اگر جذبے کو دیکھیں تو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ بنگلہ دیش نے انگریزوں سے بنگالیوں کا جو لڑنا، اس کے بعد پھر پاکستان بننے تک، اور اس کے بعد بھی ابھی مذہبی ہم ایلیمنٹ دیکھیں تو بہت کافی جذبہ ہے ان کے اندر، اور ویسے ہی نیشنلزم کا بھی جذبہ بہت زیادہ ہے. لیکن اف یو ٹاک اباؤٹ ان دی کانٹیکسٹ آف اسٹیٹ یا انٹرنیشنل ریلیشنز، تو اس میں ایک چیز تو ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے کہ کوئی بھی گورنمنٹ بنتی ہے، کسی بھی ملک کو چلانے والی گورنمنٹ، وہ اپنے جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو تعلقات بناتی ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پر بناتی ہے. اب جو رائیولری چل رہی ہے چائنا اور یو ایس کے درمیان، اس میں جو ہے تقریباً الائنسز بن گئے، ایک طرف یو ایس، انڈیا اور جاپان، دوسری طرف چائنا، پاکستان اور روس. سو یہ اسٹیٹس جو ہے جہاں بھی الائنسز کریٹ کر رہے ہیں جس بھی سپر پاور کے ساتھ، تو وہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ منسلک ہو کے کر رہے ہیں. تو اب بنگلہ دیش کا جو مسئلہ ہے، بنگلہ دیش اگین، بنگلہ دیش جیسے آپ نے بی آر آئی کی بات کی، جو 6 کوریڈورز ہے، جس میں میرا جو ہے تھیسس بھی ہے، جو ہے جو ایک کوریڈور بالکل وہاں بنگلہ دیش سے بھی گزر رہا ہے، میانمار وغیرہ سے. تو اس میں یہ ہے کہ بنگلہ دیش، اگر بنگلہ دیش کے انٹرسٹ زیادہ اگر چائنا کے ساتھ جو ہے، چائنا کے ساتھ ان کے الائن ہو گئے، تو ڈیفینیٹلی دے ول گو فار چائنا. اب اس میں وہ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ اس میں مذہبی ایلیمنٹ ہے یا کوئی اور جو ہے سینٹیمنٹس اس کے اندر موجود ہے، تو انٹرسٹ کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا، اب ان فیوچر فرام دا کانٹیکسٹ آف پاکستان کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہ بنگلہ دیش ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ ابھی کرائسس سے گزرنے کے بعد، لیکن بنگلہ دیش اکنامکلی اسٹیبل ہونے کے بعد، پولیٹیکلی کرائسس ابھی بھی موجود ہے، لیکن وہ انٹرنیشنلی یا ریجنل کانٹیکسٹ میں ایک سے ہے ان کا. اب ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم اپنے پالیسی، ہمارے پالیسی میکرز اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف چائنا. ابھی تک جو ہے ہم یو ایس اور چائنا کے درمیان ریلیشنز کے درمیان بیلنس نہیں کر سکے، ایون دو ابھی بھی بہت سارے مسئلے ہماری پالیسیز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ بھی صحیح ڈیل نہیں کر سکتے، ڈسپائٹ ہیونگ سچ اے پروجیکٹ، سی پے اتنا بڑا پروجیکٹ ہونے کے باوجود. سو یہاں پہ کچھ جو ہے سوالات اٹھتے ہیں کہ ہماری پالیسی میکنگ کے اندر کہاں لیکنگس ہے کہ وہ ریجن کے اندر اپنے جو انفلوئنس کو قائم کرے. اب جو بنگلہ دیش کا جو بنگلہ دیش کے اندر جو سچویشن بن گئی، اس سے اپارچونیٹی گین کرے، اپنے ریلیشنس کو آگے بڑھائے. پھر یو ایس اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ بیلنس کر سکے، یا بیلنس نہیں کر سکتا ہے تو وہ اپنا انفلوئنس کہاں پہ رکھتا ہے، مطلب چائنا کی طرف ہے، تو کیا آیا کہ پاکستانی پالیسی میکرز کے پاس اتنی پاورفل جو ہے اسٹریٹجیز ہے کہ وہ چائنا کو کسی بات پر کنونس کر سکیں. سو اگین اٹ ڈیپینڈس اپون دی انٹرسٹ آف دی اسٹیٹس. اینڈ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کے انٹرسٹ ہونے کے باوجود وہ یا غلط پالیسی کی وجہ سے یا لیک آف پالیسیز کی وجہ سے اس کو اچیو نہیں کر سکتے. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر اسٹیٹ کے پالیسی میکرز کو ایشوز ہو سکتے ہیں. اب دوبارہ آئی ایم ریپیٹنگ دا سیم پوائنٹ کہ اب پاکستان کے جو پالیسی میکرز کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو مزید ڈیولپ کریں، اور اس کانٹیکسٹ میں وہ اس کو چائنا کی کانٹیکسٹ میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش، چائنا جو ہے پاکستان جو سی پے کے یا بی آر آئی کے جو بھی کوریڈور سے اس کے کانٹیکسٹ میں پھر ایک اسٹرانگ الائنس ود ان دا ریجن ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ٹو کاؤنٹر انڈیا، اسپیشلی ٹو کاؤنٹر انڈیا، سو ایک الائنس ہو سکتا ہے، لیکن اٹ نیڈس اسٹریٹجیز اینڈ پالیسیز، اس کو پھر ایک بہتر وے میں کیا جا سکتا ہے. اچھا جی پروفیسر صاحب، میں ایک دفعہ ویسے شاہزہ جمیل صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں، جو میں نے آخری سوال کیا تھا کہ جو انڈیا کا جو انفلوئنس ہے قرضہ جات کا، جو ہندو کا انفلوئنس ہے وہاں پر بنگلہ دیش میں 30% کہتے ہیں یا کم ہے، جو کچھ بھی وہ ویسے صاحبہ زیادہ بہتر جانتی ہیں. تو وہ اور دوسرا جو چائنا اور امریکہ کے جو انٹرسٹ کریش ہو رہے ہیں، اس پہ وہ کیا کہتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، پروفیسر بیسر صاحبہ. مرزا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ صرف اوفینسو موڈ کو پہلے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ پہلے آپ کنسولیڈیشن موڈ میں پہلے جائیں. تو پہلے جاتا ہے کنسولیڈیشن موڈ، تبھی جاتا ہے اگر ہاں اس میں آتا ہے. پہلے آپ اپنی پیر تو مضبوط کریں. آپ اپنی بنگلہ دیش کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، بنگلہ دیش کے لیے کہہ رہی ہوں. اس وقت وہ
بالکل جس کو کہتے ہیں نہتے انداز میں کھڑا ہے ضد میں اور غصے میں کھڑا ہوا ہے, کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے. اب وہ بنائے گا سارے لوگوں کو دیکھ کے. آپ ہاسٹائل الائنسز شروع کر دیں گے تو سمجھیے کہ وہ تو پھر انٹینسٹی پہ چلے جائیں گے ہم, کلیش آپ کی ساؤتھ ایشیا میں. یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں, ہمیں ان کو تقویت دینی ہے. اکنامک مدد مانگیں گے, ٹریڈ میں مدد مانگیں گے, چیزوں میں مدد, ڈیفینس میں مانگیں گے. ہاں ڈیفینس میں مانگیں گے. وہ وقت کے ساتھ آئے گا, مگر اس کو ایک ہاسٹائل الائنس سے ابھی سے ہم اس کو اس طرف چلے جائیں, وہ مجھے اس میں ہمیں نہیں پھنسنا, اس میں نہیں پھنسا. اور کیوں نہ وہ چاہیں گے نہ ہم چاہیں گے نہ کوئی چاہے گا. ہاسٹائل یعنی اعلان کر کے ہاسٹائل بنا لینا مجھے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا, آپ کی بات بالکل صاحب رہا ہے, بالکل صحیح بات ہے. وہی دفاع کی بات ہے, دانا بات کر رہے ہیں. دفاع کا مطلب ہے کہ ہم پہ حملہ ہو تو پھر کریں, یہ نہیں کہ ہم کھڑے ہو گئے یوں صفے باندھ کے. تو جو میں چیز کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یونس از ان چارج. لیٹ ہم اسپیک. ہی از دا وائس آف بنگلہ دیش. نیا بنگلہ دیش جو واپس کھڑا ہے اپنے پیر پہ خود اعتمادی کے ساتھ, اپنی مدد کے ساتھ, وہ آواز ڈاکٹر یونس ہے. ہمیں ڈاکٹر یونس کی بات کو اہمیت دینی پڑے گی کیونکہ وہ اپنے حالات کو جانتے ہیں, وہ وہاں پہ جانتے ہیں کس طرح سب کچھ ہوا ہے, وہ اندرونی اندر کی چیزیں جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرحدوں میں کیا صورتحال ہے. اور یہ جو ہندو ہیں اس وقت وہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ان پہ بہت حملے ہو چکے ہیں, اتنے حملے ہوئے ہیں کہ باقاعدہ گورنمنٹ کو جا کے تحفظ دینی پڑی. تو ان کا کردار چاہیے, کسی کو مارنا نہیں چاہیے. ظاہر ہے آپ دیں گے, وہ آپ کے اپنے باشندے ہیں. اب ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں تھے, ہندو ہے تو کیا ہوا, مگر ہیں بنگال کے. سازش نہ کریں. ہاں, کسی کو ظلم نہیں کرنا چاہیے, ظلم صحیح نہیں, بالکل صحیح. تو اس میں ہے کہ ان کو تحفظ. ویسے بھی مارنا تو ہم اسلام میں جائز نہیں. بالکل. اب نتیجہ, اور خاص طور سے مفلوم انداز میں, تو نتیجہ ہے ان کو ان کی تحفظ دی گئی ہے. میرے خیال میں جس انداز سے ڈاکٹر یونس چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ وقت کے ساتھ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ کس طرف, اور ان کی پالیسی اور پلان کیا ہے. ہمارا کام ہے تقویت دینا, دوستی دکھانا. ہمارا کام ہے اگر ان کی کوئی ایسی مسئلہ ان کو چاہیے تو اس کو فوراً نظر میں رکھ کے. جی بیضا صاحبہ, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. تو ہم تینوں, دو خواتین اور ایک جو مہداد اللہ صاحب ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس بات میں ہماری بہن بیضا شہزہ جمیل صاحبہ نے جو بات کہی ہے وہ سب سے بڑی پنچ لائن ہے آج کی گفتگو کی, کہ بھائی آپ کو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ جو جوش و جذبہ ان کا ہے اس کو ایک, جب وہ پوری طرح سے جو اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیں اور پھر ایک طرح سے گفتگو کاری کی طرف آئیں اور مدد کے لیے درخواست کریں آپ سے یا مدد چاہیں آپ سے, تو وہ اس وقت آپ کو بڑھنا چاہیے. ادروائز آپ کو اچھل کود نہیں کرنا چاہیے. البتہ ان کی جو مدد ہے یا ان کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ کرنے میں آپ کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے, اور اس کی باقاعدہ آپ اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں, ان کو شاباش بھی دیں, اور ان کے ساتھ میں کہا بھائی ہم آپ کے ساتھ, آپ کے بھائی رہے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں بھائی ہونے سے نہیں روک سکتی, کیونکہ اسلام کا رشتہ بھائی ہونے کا رشتہ ہے. ہمارے درمیان موجود ہے. تو ناظرین کرام, اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.